السلام علیکم دوستو، آج کل جو حالات چل رہے ہیں ان کو میں نے ایک پرانی زمانے کی ایک کہانی میں نے پڑھی تھی، شاید جاسوسی ڈائجسٹ میں یا شاید سسپینس ڈائجسٹ میں مجھے کریکٹلی یاد نہیں ہے کیونکہ بہت پرانی بات ہے، جب میرے شاید کالج کے ابتدائی دن تھے یا شاید ہم ہائی اسکول میں تھے۔ لیکن اس کہانی کے جو مندرجات ہیں اور جو اس سے نتیجہ نکلا تھا وہ میرے ذہن پر، دل پر آج تک نقش ہے۔ عشرے گزر گئے لیکن وہ میرے ذہن پر آج تک نقش ہے۔ بہت دلچسپ کہانی تھی۔ ملتان کے دو پروفیسر صاحبان، ایک نفسیات کے پروفیسر تھے اور ایک فزکس کے پروفیسر تھے، دونوں سٹاف روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نفسیات کے پروفیسر صاحب نے ایک فقرہ بولا کہ انسان آنکھ سے نہیں دیکھتا بلکہ سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ دوبارہ اس کو یاد کر لیجئے گا، انہوں نے فرمایا کہ انسان آنکھ سے نہیں دیکھتا بلکہ سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ تو فزکس کے پروفیسر صاحب جو ہیں وہ ان سے بحث مباحثہ شروع انہوں نے کر دیا۔ فزکس کے پروفیسر فرمانے لگے نہیں، انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو دونوں کا مباحثہ اس حد تک بڑھا کہ ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی۔ تو دیگر پروفیسر حضرات جو اسٹاف روم میں موجود تھے انہوں نے ان کو چھڑوایا اور کہا کہ یہ انتہائی پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان جو ہے مباحثے میں جھگڑے کا کوئی جواز نہیں۔ خیر، جو نفسیات کے پروفیسر صاحب تھے انہوں نے معذرت کی فزکس کے پروفیسر صاحب سے، اور انہوں نے ان سے درخواست کی کہ جی میں انتہائی شرمندہ ہوں کہ میں نے ایسی بات کی کہ جس سے آپ جو ہے وہ آپ سے میرا بحث مباحثہ ہو گیا اور جھگڑے کی نوبت آ گئی، تو آپ مہربانی کر کے مجھے معاف فرما دیں، اور اگر آپ مجھے معاف فرما رہے ہیں، سچے دل سے معاف فرما رہے ہیں، تو میں اس کو تبھی سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کیا ہے کہ آپ میرے گھر آج شام کو تشریف لائیں گے اور آج شام کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں گے۔ خیر، فزکس کے پروفیسر صاحب نے، وہ ان کے کلیگ تھے، انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کی معذرت کو قبول کر لیا اور شام کا کھانا کھانے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ابھی جب پروفیسر صاحب، فزکس کے پروفیسر صاحب نفسیات کے پروفیسر صاحب کے گھر پہنچے تو جیسا عمومی طور پہ ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ وہ ان کو اپنا گھر دکھانے لگے، سارا گھر دکھاتے ہوئے آخر میں گیراج تک وہ آئے، اور گیراج میں آنے کے بعد انہوں نے پروفیسر صاحب کو کہا دیکھیں یہ میری گاڑی ہے، اور اس طرح دکھاتے ہوئے اندر کیا ان کو، اور خود باہر نکل کے دروازہ بند کر دیا، یعنی ان کو گیراج میں قید کر دیا، اور ساتھ ہی باہر کھڑے ہو کے ان کو کہا کہ میں ایک دن کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، تو میری واپسی ہوگی کل شام تک یا پرسوں صبح، تو آپ مجھ سے ناراض ہوئے بغیر اس گیراج میں قیام کریں، یہاں رکیں، اور میں آپ کو قید اس لیے کر کے جا رہا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دینا ضروری تھا کہ انسان آیا آنکھ سے دیکھتا ہے یا سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ خیر، وہ پروفیسر صاحب نے لاتیں ماری، ٹھڈے مارے دروازے کو، گالیاں دیں، شور شرابہ کیا، لیکن ظاہر دروازہ بند تھا، دروازہ کھل نہیں سکا ان سے۔ بالآخر وہ تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ اب وہاں جو کہانی نگار ہے وہ اس کا منظر نامہ پیش کرتا ہے کہ کس طرح پروفیسر صاحب کو گرمیوں کے دن تھے، رات کو شدید پیاس لگی، اب وہاں پانی موجود نہیں تھا، گیراج میں وہ بند تھے، بھوک بھی شدت کی تھی لیکن پیاس بہت شدید تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جو فرش ہے وہ تھوڑا جگہ جگہ سے تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے، تو اس میں گاڑی دھونے کی وجہ سے کچھ پانی ایسا ہے کہ جو ان گڑھوں میں پانی بھرا ہوا۔ اب انہوں نے پیاس کی شدت کی وجہ سے گھٹنے ٹیک کے اور اس گڑھے میں سے تھوڑا سا پانی پینے کی کوشش کی، تو جب وہ اس کے قریب ہوئے دیکھا تو اس میں گوبر کے ذرات یا کچرا جو ہے اس پانی کی تہہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ان کا دل نہیں چاہا کہ وہ وہاں سے پانی پیتے۔ بالآخر انہوں نے وہ پیاسے ہی رہے، اور اگلی شام کو جب وہ نڈھال ہو چکے تھے، اگلی شام کو جو پروفیسر صاحب آئے تو انہوں نے باہر سے ہی کھڑے ہو کے کہا کہ امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا، اور میں جو ہے انتہائی معذرت چاہتا ہوں، آپ نے مجھ سے جھگڑنا نہیں ہے، میں آپ کو کھولنے جا رہا ہوں، لیکن آپ نے میری بات کو پہلے تسلی سے سننا ہے۔ پروفیسر صاحب نے دروازہ کھولا، غصے کی شدت سے فزکس کے پروفیسر صاحب نے ان کو برا بھلا کہا، جو بھی کہا، لیکن پروفیسر صاحب نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا، آپ کیسے سوئے، رات کو کہاں سوئے؟ انہوں نے کہا میں گاڑی کھول کے اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ ہی سستایا اور لیٹا، لیکن مجھے پیاس بہت شدید لگی، آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی، فلاں فلاں۔ پروفیسر صاحب نے کہا میں نے کہا تھا کہ انسان سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھتا ہے،
اور آپ کہہ رہے تھے کہ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیے یہ جو بیک مرر کے ساتھ انگوروں کا گچھا لٹکا ہوا ہے یہ اصلی گچھا تھا، انگوروں کا اصلی گچھا تھا. آپ چاہتے تو یہ انگور کھا کے آپ کی پیاس اور آپ کی بھوک دونوں ختم ہو سکتی تھی، کم ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے اس انگوروں کے گچھے کو دیکھ کر بھی آپ کو اپنے آنکھ سے دیکھا، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ اصلی گچھا ہے، کیونکہ سابقہ تجربات کی روشنی میں، کیونکہ اس جگہ پلاسٹک کے انگور لٹکائے جاتے ہیں یا شو پیس کے طور پہ، تو آپ نے ان کو آنکھ سے دیکھنے کے باوجود آپ نے سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھا اور اس کو نقلی انگوروں کا گچھا یا آرٹیفیشل انگوروں کا گچھا سمجھا اور آپ نے اس کو نہیں کھایا. تو انسان سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھتا ہے، میرا کہنا یہ تھا، اور آپ کا کہنا یہ تھا کہ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، لہٰذا میری بات درست ثابت ہوئی. خیر دونوں باہر تشریف لائے، کھانا کھایا اور ان کو رخصت کیا. پروفیسر جو فزکس کے پروفیسر تھے ان کو نفسیات کے پروفیسر کا نقطہ جو ہے وہ بہت حد تک سمجھ آ چکا تھا. ابھی تحریک عدم اعتماد کے ہنگام جو حالات چل رہے ہیں، میں نے ان کو سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھا ہے. میں صرف 2 نقطے سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھتے ہوئے 2 نقطے یہاں پر صرف بیان کرنے جا رہا ہوں. یہاں پر مجھے ایک اور ماضی کا قصہ سنانا پڑے گا، کیونکہ ہم اس کو ماضی کے حالات کی روشنی میں ہی دیکھ رہے ہیں، گزرے ہوئے حالات کی روشنی میں ہی دیکھ رہے ہیں، آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں. یہ میرے سامنے کی بات ہے. پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب پیٹریاٹس بنی تو پیپلز پارٹی سے بہت سارے لوگ توڑ کے اس میں پیٹریاٹس میں لائے گئے، اور ان میں راؤ سکندر اقبال صاحب اوکاڑا سے بہت بزرگ پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، بہت نفیس ترین انسان تھے، لیکن اس وقت بھی بہت بزرگ ہو چکے تھے، اب فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے. بہت سادہ انسان تھے، اسٹریٹ فارورڈ بات کیا کرتے تھے. انہیں وزیر دفاع بنایا گیا مشرف صاحب کی طرف سے. جب وہ وزیر دفاع بنے تو جی ایچ کیو تشریف لے گئے. مشرف صاحب نے ان کو وہاں دعوت دی کہ آپ وہاں تشریف لائیں جی ایچ کیو. وہ جی ایچ کیو تشریف لے گئے، وزیر دفاع تھے. تو واپس آ کے انہوں نے قصہ سنایا. ہمارے لیا کے ایم این اے ہیں ملک نیاز جکھڑ صاحب، وہ بھی پیٹریاٹس میں تھے، پیپلز پارٹی سے جیتے تھے لیکن پیٹریاٹس میں شامل ہو گئے تھے. راؤ سکندر اقبال صاحب سے ان کی بہت دوستی تھی. تو انہوں نے ملک نیاز صاحب سے کہا کہ ملک میں گیا، بالکل اسی سٹائل میں انہوں نے کہا کہ ملک میں گیا جی ایچ کیو، اتھے مینوں جرنیلا نے کیتا سلوٹ. میں کیا سکندریا تو ہیں؟ یعنی انہوں نے کہا کہ یار یہ میں مطلب راؤ سکندر اقبال کو یہ جرنیل سلوٹ کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ملک تینوں یاد ہے سانوں ایک بریگیڈیئر بھی ہاتھ ملا لینا سی تے اسی ہفتہ پار ہاتھ نہیں سی دھوندے. یعنی دیکھیں بدقسمتی ہے یہ، اٹ از ویری ویری انفارچونیٹ آن آور پارٹ کہ ہمارے ہاں جو لوگ منتخب ہوتے ہیں اس پلوٹوکریٹک سسٹم میں، وہ یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے، کسی صورت، کیونکہ بھٹو صاحب سے لے کے اور نواز شریف تک جتنے لوگ بھی آئے وہ سارے کے سارے فوج کی نرسریوں میں، اسٹیبلشمنٹ کی نرسریوں میں، ان کے گملوں میں اگ کر آئے. انہوں نے ہی ان کو پروان چڑھایا اور مطلب عنان اقتدار ان کے ہاتھ میں دینے تک اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا. تو ظاہر ہے وہی 50 سال سے 60 سال سے ایک معاملات چلے آ رہے ہیں، تو ہمارے سیاستدان اس سے مختلف ہو نہیں سکتے. یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو بہر طور ٹو کرتے ہیں. لائن کو ٹو نہ بھی کریں، اگر وہ بظاہر مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ انہیں کوئی اشارہ دے گی تو ان کو اسی اشارے پر چلنا ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کے جو مطلب ساتھ ہمارا تجربہ ہے، اگر ہم سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھیں تو جو ہنگامہ اس وقت برپا ہے، میں کسی دوسرے کی بات نہیں کروں گا، ایم کیو ایم کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی، چاہے ان کے پاس کاف لیگ سے زیادہ بھی سیٹیں ہوں تب بھی ان کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں رہی. وہ جماعت شاید پی ٹی آئی کے آگے کراچی میں نیکسٹ الیکشن میں ویسے ہی ہار جائے اور شاید اکا دکا سیٹیں نکال پائے. تو ایم کیو ایم کی الطاف حسین کے بعد ایم کیو ایم کی کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا بات صرف کاف لیگ پر ہوگی اور کاف لیگ کے رویے پر ہوگی. تو سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھتے ہوئے مجھے مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی یہ گمان گزرتا ہے کہ اس ساری ایکٹیویٹی کے پیچھے، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپین یونین ہو، چاہے وہ بیرونی آقا جو ہمارے پرانے آقا تھے،
جن کو اب ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا ہے، ان کو تکلیف تو بہت ہے عمران خان صاحب کی حکومت سے، لیکن ان کی لوکل اسٹیبلشمنٹ میں انگیجمنٹ کے بغیر اتنا بڑا ہنگامہ اس وقت برپا ہونا، جب کہ سب کچھ سموتھ چل رہا ہے اور جب ہر طرف سے خیر کی خبریں ہیں، ملک کا وقار عالمی طور پر، عالمی سطح پر بہتر ہو رہا ہے، یہ ایسا ممکن نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ کاف لیگ ایسا کر سکتی اگر ہمارے ہاں لوکل اسٹیبلشمنٹ کا اس میں رول نہ ہوتا۔ بدقسمتی سے میں ہزار بار اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ میرا جو چینل ہے وہ کوئی خبروں کا چینل نہیں ہے کہ آپ کو میں رننگ کمنٹری سناؤں کہ جی یہ ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا ہے، وہ اس سے ملا ہے، یہ اس سے ملا ہے، یہ یوں کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ یہ میرے ذاتی تجزیے کا چینل ہے، مطلب میں چیزوں کو کیسے دیکھتا ہوں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو اس میں کوئی 4 ویڈیوز روزانہ نہیں آ سکتی، لیکن جو کچھ میں دیکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دوسرے لوگوں کی طرف سے بیان نہیں کیا جا رہا، صرف وہ آپ کے سامنے اپنے آراء کو رکھ دیتا ہوں تاکہ مطلب آپ ہر طرح کی آراء کو سنیں اور اس میں سے کوئی نتیجہ بہتر اخذ کریں۔ اور بہت سارا ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو بہت سارے لوگ کہنے سے شاید گھبرا جاتے ہیں، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے، تو میں وہ باتیں بھی شاید کر جاتا ہوں کہ جو بہت سارے لوگ نہیں کرتے۔ تو میں سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھتے ہوئے اس سارے قضیے میں اسٹیبلشمنٹ کا رول دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح بیہیو کر رہی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو بھی رول ہے اس کے اندر وہ کاف لیگ کی صورت میں نظر آ رہا ہے کہ کاف لیگ کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے کو نہیں آ رہا، حالانکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کارندے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی لائن کے بغیر وہ ایک قدم بھی دائیں بائیں نہیں اٹھا سکتے۔ بہت سارے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جو شاید واش روم تک بھی اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے ساتھ یا ان کو کم از کم اطلاع دے کے جاتے ہیں کہ حضور ذرا ہم نے واش روم جانا ہے، تم ذرا ہو لیں۔ تو یہ سارے لوگ کیسے مطلب ہے اچھل کود انہوں نے مچائی ہوئی ہے، اور بلا وجہ اچھل کود مچائی ہوئی ہے، یعنی کوئی ریزن نہیں بنتی اس وقت عمران خان صاحب کے اگینسٹ جانے کی۔ ان کی مقبولیت انتہا پر ہے، وہ انہوں نے جلسے کر کے ثابت کر دیا۔ ناراض کارکنان کو بھی اس صورتحال میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، اور عام پاکستانیوں کو بھی اس صورتحال میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل اشاروں پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل اشاروں پر بے شک سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہو ہمارے لوکل لوگوں کی یا لوکل اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنے غیر طاقتور نہیں ہیں کہ ان کے اشاروں کے بغیر یہ لوگ اچھل کود سکیں۔ یہ جو بیچارے ہمارے لوکل گماشتے ہیں، یہ ان کی امریکہ تک تو رسائی نہیں ہے، یہ تو ہماری لوکل اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو اپنے رویے پر انتہائی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس وقت ان حالات کو پیدا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اس کے پیچھے ہیں۔ اور اگر میرے نزدیک یہ اب اگر باقی نہیں رہا، اس لیے باقی نہیں رہا کہ میں نے آپ کو یہ پورا قصہ جو 6 منٹ پہ محیط تھا سنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں چیزوں کو آنکھ سے نہیں دیکھ رہا بلکہ سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کو بھی سابقہ تجربات کی روشنی میں ہی میں دیکھ رہا ہوں آج۔ مجھے کیا لگتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے، یہ میری اطلاعات ہیں اور بہت اسٹرانگ اطلاعات ہیں یہ، کہ عمران خان صاحب نے اس عدم اعتماد کی، ابھی عدم اعتماد پیش نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کا ہنگامہ برپا تھا، پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ آ رہا تھا، بلاول بھٹو اس کی قیادت کر رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں لوگوں سے میل ملاقاتیں کر رہے تھے، اور یہ ہنگامہ برپا تھا کہ جی تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی۔ تو عمران خان صاحب نے اسی ہنگام صدر مملکت کو ایڈوائز کر کے 2 حکم نامے جاری کروا لیے تھے، جو میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ وہ حکم نامے کیا تھے؟ کیونکہ یہ تماشے ہمیشہ پاکستان میں بدقسمتی سے، ان کو بھی آپ سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھ لیں تو یہ افواہوں کا اور یہ گردشوں کا جو موسم آتا ہے وہ سارا کا سارا اس سال بھی ضرور آتا ہے، ان مہینوں میں بھی ضرور آتا ہے جب آرمی چیف کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کو جوڑا جاتا ہے اسی بات سے کہ یہ ایکسٹینشن لینے کے لیے سارا کچھ کیا گیا۔ خیر، میں یہاں باجوہ صاحب پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے پاس کوئی ٹھوس اطلاعات نہیں ہے، میں چیزوں کو سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں، بالخصوص اس ویڈیو میں۔
تو ہوا کیا ہے، عمران خان صاحب نے وہ 2 حکم نامے جو جاری کروا لیے ہیں، دستخط کروا لیے ہیں صدر مملکت سے، میری اطلاعات کے مطابق ان میں ایک جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا ہے اور ایک جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بجائے نئے آرمی چیف کی تقرری کا ہے۔ تو جو میں عمران خان صاحب کو سابقہ تجربات کی روشنی میں جانتا ہوں، وہ انتہائی بہادر ہیں، اور انتہائی بہادر ہونے کے بعد بھی وہ بہت پیشنس کے ساتھ چیزوں کو آخری حد تک دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ قریب ترین دوستوں کو بھی نہیں بخشتے، نہیں چھوڑتے، جیسے جہانگیر ترین وغیرہ کو نہیں چھوڑا تھا، اور انٹرفیئر نہیں کرتے، پھر وہ مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور بہت بہادرانہ قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اور اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے انتباہ ہے کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ پہلے جب اسٹیبلشمنٹ کی قوتیں جو ہیں وہ کسی سیاسی حکومت کو چلتا کر دیتی تھیں تو ملک میں مٹھائیاں بانٹی جاتی تھیں۔ اس وقت جو ماحول عمران خان صاحب نے بنا دیا ہے اپنے بیانیے کے تھرو، اس وقت ماحول یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی چھٹی کراتے ہیں یا چیف آف آرمی سٹاف کو گھر بھیجتے ہیں، جبراً ریٹائر کر دیتے ہیں اور نیا آرمی چیف اپوائنٹ کر دیتے ہیں، تو بخدا اس وقت لوگ اس پر بھی مٹھائیاں بانٹیں گے۔ یعنی یہ بالکل الٹ ہو چکا ہے ماحول، کہ اس وقت ایک ایسی سیاسی حقیقی جمہوری حکومت موجود ہے جس کی اس قدر فٹنگ ہے اس معاشرے کے اندر، اس پاکستان کی ڈیموگرافی کے اندر، کہ اگر وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتاؤں کی چھٹی کرائیں گے تو لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور مٹھائیاں بانٹیں گے، جیسے پہلے اسٹیبلشمنٹ سیاسی گماشتوں کی چھٹی کراتی تھی تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ اگر یہ گیم اسی طرح چلتی رہی تو نمبر گیم تو جو بھی ہوگا حکومت اس کو قانونی طور پہ، آئینی طور پہ نمٹ لے گی، لیکن مجھے گمان یہ ہے کہ 27 تاریخ کا جو جلسہ ہے، اگر یہ اس سے پہلے معاملات کو سدھار نہیں لیا گیا اور درست نہیں کر لیا گیا تو ان 2 حکم ناموں میں سے ایک حکم نامہ جو ہے وہ سامنے آنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھتے ہوئے آج کا تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھنے کا جو فیصلہ ہے وہ درست ثابت ہوتا ہے یا غلط ثابت ہوتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاکستان کی خیر کرے اور پاکستان کے عزت اور وقار میں مزید اضافہ کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔